ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. میری دعا ہے اللہ تعالی اس مرکز کو مرکز اصحاب الصفہ الاسلامی کو تا قیامت آباد فرمائے. جو بھائی بھی جو بھی دینی بہنیں اس مرکز کو آباد کرنے میں ترقی دینے میں کوشاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نظر فرمائے. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ رب کریم ہمارے ہر توحید و سنت کے مرکز کو ہماری ہر مسجد کو ایسا بنا دے کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی کنارہ کونا صفہ اور اصحاب صفہ کا منظر پیش کرے. بچوں کی تقاریر سنی، تلاوتیں سنی، دل باغ باغ ہو گیا. بچوں کی تقاریر سے، تلاوتوں سے پتہ چلا کہ الحمدللہ ہمارے اس مرکز میں ہمارے اساتذہ کرام کس محنت سے، لگن سے پڑھا رہے ہیں اور کس جذبے کے تحت پڑھنے والے طلباء محنت کر رہے ہیں. ابھی سب سے آخری بچے نے جو تقریر کی ہے میں وہیں سے آگے بات کو چلاتا ہوں تاکہ تسلسل قائم رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے طویل خطبہ جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں پیش کیا ہے، آپ کا یہ خطبہ اتنا طویل تھا کہ جو صبح کی نماز سے شروع ہوا اور غروب آفتاب تک جاری رہا. درمیان میں مخصوص
وقفے ملتے ہیں، بالخصوص نمازوں کے حوالے سے۔ اس طویل خطبے میں آپ نے قیامت تک آنے والے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے ان فتنوں کا تذکرہ کیا جن کا کسی انسان کے تجربے سے، علم سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی اپنے علم کی اساس پر ان فتنوں کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جس ترتیب سے نبی علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا، اسی ترتیب سے امت ان فتنوں کو دیکھتی آ رہی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام ناطق وحی ہے، مجسمہ وحی ہے۔ آپ نے سب سے بڑا فتنہ جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہ دجال کا فتنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا فتنۃ اعظم من فتنۃ الدجال، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ حالانکہ یہ بات مسلم تھی کہ دجال نے قرب قیامت آنا ہے، لیکن اتنا خطرناک فتنہ تھا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے کے متعلق آگاہی دی۔ ما من نبی الا وقد انذر قومہ، اور نبی علیہ السلام نے تو خالی اس بدترین فتنے کا ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو، ہر نمازی کو شریعت نے تشہد اخیر میں مسنون دعاؤں میں سے کسی بھی دعا کو پڑھنے کا اختیار دیا ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے جس دعا کے پڑھنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربعین، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ حکم دیا ہے یہ دعا تو پڑھنی ہی پڑھنی، بلکہ اس دعا کے اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ امام طاؤس ہیں جو کہ تابعی ہیں۔ ان کے بارے تو آتا ہے انہوں نے اپنے ایک معصوم بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا آپ کی کوئی بھی نماز ایسی نہ ہو جس کے تشہد اخیر میں آپ یہ دعا نہ پڑھیں۔ ایک دن دیکھا بچہ نماز پڑھ رہا تھا، سلام پھیرا، باپ نے پوچھا یہ دعا پڑھی تھی؟
بچے نے کہا نہیں. فَأَمَرَ بِعِيَادَةِ الصَّلَاةِ، کہا جاؤ نماز دہراؤ. یہ تعلیماً کہا، تعلیماً. اس دعا کو پڑھنا کوئی فرض نہیں تھا، اس دعا کی اہمیت کو واضح کرنا تھا. یہ ایسا فتنہ دجال کے آنے سے پہلے انسانیت ایک امتحان اور آزمائش کی زد میں ہوگی. قحط ہوگا، قحط. دریا خشک ہو جائیں گے، ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے. ایسی کیفیت میں، ایسی حالت میں پانی کی کیا اہمیت ہوگی؟ اتنے میں یہ دجال آئے گا، پانی اور دودھ کی نہریں لے کر آئے گا، اور آ کر کہے گا لوگوں بس تمہارا امتحان اب مکمل ہو گیا، امتحان ختم ہو گیا، اب تمہارا رب نعمتیں لے کر تمہارے پاس زمین پر آ گیا. یامر السماء ان تمطر فتمطر، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، بارش برسنا شروع ہو جائے گی. وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَن تُنبِتَ فَتُنبِتُ، زمین کو آرڈر دے گا. اس کی اس صورتحال کو دیکھ کر، اس شعبدے بازی کو دیکھ کر بڑے بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، صوم و صلاۃ کے پابند، کثرت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والے، آیت کریمہ کا ورد کرنے والے، ایک ایک رات میں شبینہ کی شکل میں قرآن مکمل کرنے والے، بڑے متقی لوگ گمراہ ہو جائیں گے، فتنے کی زد میں آ جائیں گے. اللہ کی توفیق سے اگر کوئی شخص اللہ کی توفیق سے دجال کے اس بدترین فتنے سے محفوظ رہے گا تو وہی شخص ہوگا جس کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہوگا. جس کا سینہ منور ہوگا قرآن و حدیث کے علم سے، قولاً و فعلاً و عملاً، وہ خالی محفوظ نہیں رہے گا بلکہ لوگوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے کوشش کرے گا، آوازیں لگا کر کہے گا لوگوں کیا ہو گیا، الدجال بشر یاکل و یشرب، تم دیکھتے نہیں ہو دجال کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، یہ تو انسان ہے. اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں، وہ پلاتا ہے پیتا نہیں، یہ تو خود کھا رہا ہے پی رہا ہے. انہو آور واللہ لیس بآور، لوگوں دیکھتے نہیں ہو یہ کانا ہے اور اللہ کی ذات بے عیب ہے. افلا ترونہ، کیا تم اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ واللہ یقول لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ کو تو دنیا کی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، تم اسے دیکھ رہے ہو. تو میرے بھائیو، جب اس بدترین فتنے کے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کا علم ضروری ہے تو باقی فتنے ہیں.
فتنہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنے سینوں کو قرآن و حدیث کے علم سے منور کرو، مزین کرو۔ اور جو کچھ بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے اگر اس کی اساس صحیح علم پر ہے تو پھر قبولیت کی امید رکھے، اگر عمل کی بنیاد صحیح علم پر نہیں ہے تو پھر یہ امید نہیں رکھے۔ اس لیے شریعت نے ہر عمل کے لیے، ہر عبادت کے لیے اس عبادت کے متعلق علم شرط رکھی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نماز پڑھنی ہے، نماز کے متعلق آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، مکمل علم ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ روزہ ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے پہلے علم ضروری ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کے کچھ آداب ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدقہ خیرات کرو اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے، لیکن اس کا علم ہونا چاہیے۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ علم شرط۔ اب دو چار جملے آپ کے اور میرے شیخ آ چکے ہیں انشاءاللہ، ہم نے ان سے انشاءاللہ مستفید ہونا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ کون سا علم ہے؟ نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے جو علم ضروری ہے وہ کون سا؟ وہ اللہ کی وحی کا علم ہے، بس، جس کا پابند ہر نبی اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ انبیاء بھی وحی کے پابند، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ دعوت و تبلیغ بھی ہے اسی وحی سے۔ امت کو بھی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وحی کی اتباع کرنی۔ اور وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی ہے، اس وحی جلی میں کلام بھی اللہ کی ہے، احکام بھی اللہ کی، جسے آپ قرآن کریم کہتے ہیں۔ کلام بھی اللہ کی، احکام بھی اللہ کی۔ اور دوسری وحی خفی ہے، جس میں کلام محمد الرسول اللہ کی اور احکام اللہ تعالیٰ کے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے دل میں القاء کیے، جن احکام کو پیغمبر نے اپنے الفاظ میں امت کے سامنے پیش کیا۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، یہودیوں نے یہ جو درخت لگائے ہیں نا ان کو کاٹ دو۔ کس نے حکم دیا؟ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درخت کاٹ دو، ہاں ان کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے عمل کیا، یہودیوں نے شور مچایا، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سی امت ہے؟ اپنی مرضی، اپنی من مانی، جو چاہا کر لیا۔ جب وہ چیخنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اب ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے خطاب فرماتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، جو تم نے کام کیا ہے
اس کام کے کرنے کا میں نے حکم دیا تھا، یہ میرا حکم تھا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اگر اللہ کا حکم صرف قرآن کریم میں ہے تو یقیناً ان درختوں کو کاٹنے کا پہلے حکم ہوگا، وہ کہاں ہے؟ وہ تو حدیث میں ہے۔ یہ تو اس عمل کی تصدیق کے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ حکم اللہ کا تھا، اذن اللہ کا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار مرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، قبر پہ گئے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اس طرح کے لوگ اگر مر جائیں آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھایا کریں، قبر پہ نہ جایا کریں۔ اب اس آیت سے مستفاد بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی مسلمان فوت ہوتا اس کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تو آیت ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ نماز جنازہ کے پڑھانے کا جو حکم ہے یہ قرآن کریم میں کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ کس آیت میں ہے کہ جب کوئی مسلمان مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھایا کریں؟ نماز جنازہ جو پڑھائی جاتی تھی وہ تو نبی اسلام کی حدیث کے ذریعے، جس کو پوری امت مانتی ہے، سب مسلمان مانتے ہیں۔ تو پتہ چلا وہی کا علم، یہ ہے علم، اس کے علاوہ کوئی علم شرعی علم نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی علم کو آپ شرعی علم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ الحمدللہ یہ تر امتیاز مدارس اہل حدیث کو حاصل ہے، مراکز اہل حدیث کو حاصل ہے، جامعات اہل حدیث کو حاصل ہے، جہاں پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک اللہ کی وحی کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں کیلا اکولوں کی بات نہیں کی جاتی، نہیں، قرآن و حدیث پہلے دن سے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ نبی اسلام کی حدیث میں۔ زکوٰۃ کس طرح دینی ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث میں۔ قرآن کریم دین اسلام کی تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ آخری بات یہ، قرآن کریم کی صرف ایک ڈکشنری ہے، یاد رکھو، قرآن کریم کی صرف ایک ڈکشنری ہے جو غلطی سے پاک ہے، اور وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے۔ اس ادارے کو بھی یہ امتیاز حاصل ہے۔ اللہ ان مراکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مراکز سے علماء، محدثین، مجتہدین، اہل علم کی ٹیم اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور جو پوری دنیا میں دعوت کا کام کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے فضیلت الشیخ استاد العلماء علامہ محمد ابراہیم بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو بہت ہی خوبصورت اور دلسوز انداز میں ہمیں سمجھا رہے تھے کہ کس انداز سے ہم نے اپنے آپ کو فتن سے محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم فرمائے، صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزا۔ اب میں ایک چھوٹا سا اعلان بھی ہے کہ ویسے ہماری ترتیب